بہت سمپل ہے. ہمارا دسمبر کے مہینے میں ایڈورٹائز آ جاتا ہے مختلف نیوز پیپرز میں، اردو، انگلش اور سندھی تینوں میں، اور پھر ہمارا اپنا جو پیج ہے اس پہ. ظاہر ہے کہ میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا پر بھی ہم لوگ ہیں، تو ان پر دسمبر میں ایک ایڈ آ جاتی ہے. اس میں ایج کرائیٹیریا 12 to 14 فار کلاس 8 کے لیے، اور اس میں ہم جو انٹری ٹیسٹ لیتے ہیں وہ ہوتا ہے 7th کلاس کے کورس سے، اور کورس ہوتا ہے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کا، یعنی ایس ٹی بی بی کے کورس سے. اور کچھ ایسے جنرل سوالات ہوتے ہیں، وہ کوئی ہم اس طرح کے رٹو کوسچنس نہیں ہوتے، تھوڑا سا ایسے کہ بیسک بچوں کے کانسیپٹ دیکھے جاتے ہیں کیا ہے. جب ریٹن بچے کوالیفائی کر جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم ایک ان کو لیٹر بھیجتے ہیں کانگریچولیشنس کا، اینڈ دین انٹرویوز ہوتے ہیں. انٹرویو میں تھوڑا سا ایک سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتا ہے اور کچھ بیسک میڈیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جن کا سلیکشن ہو جاتا ہے ان کو لیٹر جاتے ہیں. تو ہمارا انٹیک کلاس 8 سے ہوتا ہے، اور ایک ہمارا انٹیک ہوتا ہے کلاس فرسٹ ایئر میں، 11th میں. میٹرک کے بعد بھی کیوں اچھا بچے اتنے خواب سجاتے ہیں کہ ہمارا بختاور میں ایڈمیشن ہو جائے، نہیں ہوتے. یقین مانیں وہ پھر 3 سال انتظار کرتے ہیں، اگین وہ اپلائی کرتے ہیں فرسٹ ایئر میں. تو فرسٹ ایئر میں پھر بھی ہم انڈکشن کرتے ہیں. تو بس اس طرح سے ہے. اور ٹیسٹ ہمارے کو اتنے مشکل نہیں ہوتے. جو بچہ پڑھا ہوا ہے اس کا آئی کیو لیول اگر بہتر ہے تو وہ کوالیفائی کر جاتے ہیں. اچھا میں نے دیکھا ہے کہ پیرنٹس کہتے ہیں ہمارے بچی نے کون سی نوکری کرنی ہے کہ یہ پڑھیں. اچھا پڑھنا، شعور حاصل کرنا اس لیے نہیں کہ ہم نے جا کر کوئی جاب کرنی ہے، وہ تو ہم نے اچھے اور برے میں تمیز کے لیے ہم پڑھتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے واٹس رائٹ واٹس رانگ، کیونکہ ایجوکیشن تو ہمیں یہی سکھاتی ہے. اور آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا، میری بھی پوری زندگی اس طرح سے گزری ہے، یا فیملی میں یا خاندان میں یا ادھر ادھر کے لوگ تو جو پڑھی لکھی مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کی تربیت بہت بہتر کرتی ہیں، کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرتی ہیں بچوں کے ساتھ. آپ سارا دن بچوں کے ساتھ ہیں، آپ کو پتہ نہیں بچہ نہایا کہ نہیں، بچے نے کھانا کھایا کہ نہیں، بچے کی صحت کیسی ہے، بچے کا کس طرح خیال رکھنا ہے. وہ چیزیں نہیں ہیں. پورا دن بیٹھے ہوئے ہیں یا موبائل ہاتھ میں پکڑے ہوئے تو فائدہ کوئی نہیں. جب تک ماں پڑھی لکھی ہوگی وہ سمجھے گی کہ مجھے بچوں کو کوالٹی ٹائم دینا ہے، بچوں کو اسکول پراپر بھیجنا ہے، اس کا یونیفارم کا، اس کے کپڑوں کا، اس کے ہیلتھ کا، ہائیجین کا، کھانے پینے کا خیال رکھنا ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ماں، ظاہر ہے کہ وہ کل ماں بننا ہے، آج بیٹی ہے بڑی ہو رہی ہے، اور کل ماں بننا ہے، پورے خاندان کو لیڈ کرنا ہے، سنبھالنا ہے. تو اس کے لیے تو تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا پیرنٹس کا اگر یہ ہے کہ بچیاں کنٹرول میں نہیں آتی، تو میرے خیال میں مجھے وہ کنٹرول سمجھ نہیں آتا کہ کس قسم کا کنٹرول چاہتے ہیں. بچہ ہے، انسان ہے، دماغ رکھتا ہے، سوچتا ہے، اس میں اندر وہ صلاحیتیں ہیں کہ وہ اپنی بات بولے بھی، اور ہر ایک بچے کو، بڑے کو رائٹ ہے اپنی رائے دینے کا. تو پیرنٹس یقیناً یہ چاہیں گے کہ ود ان باؤنڈریز کچھ پیرامیٹرز ہم سیٹ کرتے ہیں کہ اب ظاہر ہے کہ اس سے لمٹ کو کراس نہیں کرنا، لیکن پھر بچے کو ہم نے آزادی دینی ہوتی ہے تاکہ اپنے ڈیسیشنز لے، اپنے لیے سوچے. ہم ایز اے پیرنٹ، ایز اے ٹیچر ہم بچے کو گائیڈ کرتے ہیں، غلط اور صحیح کا بتاتے ہیں، لیکن پھر فیصلہ بچے پر چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ بچے ہم سے ایڈوانس ہیں. اب یہ اس جو ٹیکنالوجیکل ایرا میں رہ رہے ہیں بچے، تو بچوں کو اپنا فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے، بٹ وتھ گائیڈنس. تو یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آئیں گے بچے ادھر ادھر کیا، جو اپنے محلوں کے اندر، جو دیواروں کے اندر، جو کورٹ کے اندر قید جو لوگ ہیں، کیا وہ برائیاں نہیں کرتے؟ کیا وہ آپ کے قابو میں رہتے ہیں؟ آزادی ہوتی ہے ذہن کی آزادی، تو ان کو وہ آزادی ملنی چاہیے، بٹ ود ان لمٹس. تو میں سمجھتی ہوں، میں نے اپنے بچوں کو آزادی دی تھی، آزادی ایسے کہ میری ان پر نظر ہے، بچوں کو ایک گائیڈ لائن ہے، اور پھر جو ان کو بیٹا آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ کے یہ ہیں مقاصد، دیکھو آپ کو کیا چیز سمجھ آ رہا ہے، آپ نے یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے، یہ وہ پڑھو جس میں آپ اپنی ایکسپرٹیز دکھاؤ، جس میں آپ ماسٹری کرو، وہ کام کرو جس سے آپ کی سیٹسفیکشن ہو. یہ چیز نیگیٹو ہے، یہ چیز پازیٹیو ہے. تو اگر ہم نے ان کو سمجھ کے مطابق چھوڑ دیا تو میرے خیال میں ایک ریسپیکٹ لیول ہے جو کہ ہمارے تربیت سے بچوں میں آ جاتی ہے کہ آپ کی فیملی کا ماحول کیسا ہے، کس طرح کی تربیت کرتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتی کہ پھر بچے اس طرح سے بالکل بھی ہو جائیں گے. باغ ڈور یقیناً ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ کتنا آگے جا رہے ہیں، تو پھر اس ڈور کو تھوڑا سا کھینچ لیں گے کہ باؤنڈری کراس نہ کرے.
باقی تو میرے خیال میں ہمیں بھی وقت کے ساتھ چلنا چاہیے، بچوں کی چیزوں کو سننا سمجھنا چاہیے اور ان کی پراپر ایک کاؤنسلنگ اور گائیڈ لائن دینی چاہیے، تو بچے ادھر ادھر نہیں جائیں گے۔ مزے کی بات بتاؤں یہاں آ کر تو پھر یہ کانسیپٹ بھی، میں پرٹیکولر اگر اپنے بختاور کیڈٹ کالج کی بات کروں تو یہ بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ یہاں میں نے دیکھا ہے کہ بچیوں کو، بیٹیوں کو زیادہ پریورٹی دی جاتی ہے، ان کو زیادہ ایک امپورٹنس دی جا رہی ہے ایز کمپیئر ٹو بوائز۔ اب بلکہ میں تو کبھی پیرنٹس کو یہ بھی کہتی ہوں کہ آپ بہت زیادہ لاڈ اٹھاتے ہیں بچوں کے نا، ان کو تھوڑا سا چھوڑیں، ان کو اتنے کمفرٹ زون میں رکھا ہوا ہے کہ تھوڑے بھی اگر کرٹیکل زون میں آتے ہیں تو بچے تھوڑا سا سمجھیں کہ وہ پینک ہو جاتے ہیں۔ تو مائیں باقی کا ان جنرل بات کریں، جو ادھر ادھر دیکھتے ہیں کبھی، تو مائیں آج کل جو یہ موبائل کی وبا جو ہے وہ ماؤں کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، بچوں کو موبائل پکڑا کے تو خاموش کروا رہی ہوتی ہیں۔ وہ ٹریننگ نہیں ہے، بچہ کچھ بھی نہیں سیکھ رہا، بچہ صرف وہ سیکھ رہا ہے جو اسے کوئی اور دکھانا چاہ رہا ہے، جو اسے کوئی اور قوت ہے جو ان کو سکھانا چاہ رہی ہے۔ تو یہ ہم بینگ اے مدر، بینگ اے پیرنٹ، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح کے فیملی اسٹرکچر ہمارا ہے، کس کمیونٹی سے تعلق رکھ رہے ہیں، کس مذہب سے تعلق ہے ہمارا، ہمارے لیے کیا کام اچھا ہے جو کہ ہم نے ماؤں نے، کیونکہ تربیت تو ماں ہی کرتی ہے گھر میں، تو ماؤں نے ہاتھ چھوڑا ہوا ہے۔ پھر عجیب قسم کے کارٹونز ہیں، گیمز ہیں جن پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب یہ مائنڈ کی پوری یہ اسٹرکچر یہ بن رہا ہوتا ہے تب یہ ہیپ ہیزرڈ اور عجیب و غریب چیزوں سے بچے سیکھ جاتے ہیں۔ اور پھر ماؤں کا ظاہر ہے، میں یقیناً ان سے میں کہوں گی کہ پھر ہم سب بینگ اے مدر ہمارا قصور ہے کہ ہم کیوں نہیں بچوں کو وہ ٹائم دیتے، ان پر نظر کیوں نہیں رکھتے، موبائل دیکھ کر چپ کرا دیتے ہیں کہ بچہ بھی چپ ہے اور میں بھی بیٹھ کر سوشل میڈیا پہ اپنا ٹائم بڑا بہتر سرو کر رہی ہوں، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے اس طرح سے نہیں بنتے، وہ تو آپ کو کچھ نہ کچھ سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، بڑی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، بڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ ماں ایسے ماں نہیں کہلاتی۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے، وہ ایسے نہیں آتی، اس کے لیے تو ہم نے بڑی محنت بچے پر، بچہ ایک سمجھیں کہ لائک مڈ، ایک کچی مٹی سے گوندا ہوا بچہ ہے، اب جو آپ اس کو شیپ دینا چاہیں، جیسے مولڈ کریں، جیسے فولڈ کریں، وہ ویسا بنے گا۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ اس زمانے کا بچہ تھوڑا سا آپ نے زیادہ محنت کرنی پڑے گی، لیکن پھر جو آپ چاہیں گے نا وہ بچہ ایسا بنے گا اگر آپ اس پر پراپر توجہ دیں گی تو۔